بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کریں گے کلاس 5 کا ایڈونچر ان سائنس، اور اس کا فرسٹ چیپٹر ہم کر رہے ہیں اسٹرکچر اینڈ فنکشنز ہیومن باڈی سسٹم. اس کا جو ٹاپک آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پیج نمبر 4 پر انفارمیشن پروسیسنگ. تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ. دا نروس سسٹم فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن بٹوین آل پارٹس آف اوور باڈی بائی ریسیونگ انفارمیشن اینڈ ٹرانسمیٹنگ میسیجز. اب ہمارا نروس سسٹم جو ہے تھرڈ سسٹم آف اوور باڈی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کمیونیکیشن کرتا ہے، وہ رابطے کرتا ہے. کس کس چیز میں؟ ہماری تمام باڈی کے پارٹس کو وہ میسیجز بھیجتا ہے اور ان سے انفارمیشن ریسیو کرتا ہے. جیسے میری انگلی پر چوٹ لگی ہے تو میری انگلی کا درد جو ہے نا وہ ریسیو کرے گی، میرا جو برین ہے وہ ریسیو کرے گی، میرا نروس سسٹم اس کو ریسیو کرے گا کہ اس کو چوٹ لگی ہے. پھر میری آنکھیں میری انگلی کی طرف دیکھیں گی، دماغ کہے گا دیکھو کہاں چوٹ لگی ہے. تو دیکھنے کے بعد جب میں اس کی سیویرٹی کو ہم دیکھیں گے، دماغ سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو پھر ہمیں ہوگا کہ ہم اس کو پانی کے نیچے لے جا کر خون روک سکتے ہیں، یا اس کو پٹی کی ضرورت ہے، یا ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اس طرح یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ہمارا نروس سسٹم. سملر ٹو ہاؤ اے کمپیوٹر پروسیسز انفارمیشن، ہیومن ایکٹیولی پروسیس انفارمیشن ریسیو فرام دیئر سینسز. اب اسی طرح جیسے کمپیوٹر آپ کی انفارمیشن کو پروسیس کر کے دکھاتا ہے، جیسے جو انفارمیشن ہم نے آلریڈی اس میں ڈالی ہوتی ہے، جیسے ہم اس کو کہیں گے کہ فلاں فلاں فائل میں جا کر اس کو اوپن کرو اور اس میں ہمیں یہ والی چیز لکھ کر دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ ہم کمانڈز اور انسٹرکشنز ہم نے پہلے سے ایڈ ہوتی ہیں، یا آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے تو اس میں وہ چیز پہلے سے ایڈ ہوئی ہوگی اور وہ پروسیس کر دے گا آپ کو اس چیز کے لیے جو بھی آپ اس کو کہو گے کرنے کو. اور ہیومن بھی جو ہے نا اسی طرح ایکٹیولی کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہیومن برین جو ہے وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے اور سینس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ کہاں چوٹ لگی ہے، ہمیں ہاتھ کو، جب ہمارا ہاتھ جلتا ہے تو آپ دیکھیں، آپ ہاتھ کو خود زور زور سے ہوا میں نہیں ہلاتے، ایک دم آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں. وہ کیسے کھینچ لیتے ہیں؟ آپ کا نروس سسٹم آپ کے دماغ کو یہ سگنل بھیجتا ہے کہ بندے کو فلاں فلاں جگہ پر گرم چیز لگی ہے، اور آپ کا دماغ آپ کے مسلز کو یہ میسج کنوے کرتا ہے کہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہوا میں لہراؤ تاکہ ٹھنڈک کا احساس ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارا نروس سسٹم ہمارے باڈی پارٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو نہیں کہتے کہ پیچھے ہٹو اور ہوا میں لاؤ اور پانی کے نیچے لے کے جاؤ، نہیں. یہ سب ہمارا دماغ ہمارے باڈی پارٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے، رابطہ کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے. It is a step-by-step process which involves receiving information, examine it, storing it in memory, and using it when necessary. اب یہ پروسیس ایک دم سے نہیں ہو جاتا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. آپ کا دماغ پہلے کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر اس کو ایگزامن کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنی میموری کے اندر سیو کر لیتا ہے، اپنے اسٹورنگ ڈیٹا کے اندر سیو کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. لائک آپ نے کسی کا ہاتھ کٹتے دیکھا، یا آپ نے کسی کا ہاتھ جلتے دیکھا، یا آپ نے ایسی کوئی بھی چیز دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے کیا ری ایکشن دیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. یا امی کا ہاتھ اگر پیاز کاٹتے ہوئے کٹ گیا تھا، انگلی پہ کٹ آ گیا تھا، تو میری مدر نے فوراً سے ٹیپ واٹر سے اس کو دھویا تھا اپنی انگلی کو، اور پھر اس کو بینڈیج کیا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے آنکھوں سے دیکھا، ایگزامن کیا، ٹھیک ہے، انفارمیشن جو بھی تھی آپ نے ریسیو کی، پھر ایگزامن کیا اس کو، پھر اس کو سٹور کر لیا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں بھی ایسا ہی کروں گی. اور پھر آپ کے دماغ میں یہ چیز سٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہے. پھر جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسہپ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کچن میں کسی یوٹینسل کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہو، تو آپ کے دماغ میں وہی سٹور ڈیٹا جو آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، سیفٹی میجرز لیتے دیکھا تھا، وہی چیز آپ کا دماغ آپ کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فٹافٹ یا تو آپ ٹیپ آن کرو گے ہاتھ جلا ہے، یا آپ فٹافٹ ٹھنڈا پانی لگاؤ گے اپنے ہاتھ کے اوپر، یا اگر آپ نے مرچیں کھا لی ہیں تو آپ چینی فٹافٹ منہ میں ڈالو گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے دماغ نے سٹور کی ہوئی ہیں، آپ کے دماغ نے کسی کو کرتے ہوئے یہ دیکھا ہوا ہے، تو وہ وہی چیز اب استعمال کر رہا ہے، سٹور ہوئے ڈیٹے کو وہ دوبارہ سے ریمائنڈ کر رہا ہے، ریکال کر رہا ہے کہ میں نے اس وقت فلانے بندے کو ایسے کرتے دیکھا تھا، تو میں بھی ایسے کرنے سے ریلیف مجھے مل سکتا ہے. اب آپ کو نیچے یہ برین کی پکچر نظر آ رہی ہے، تو آپ نے یہ سٹیپس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کے آگے ایکسپلینیشنز بھی ہم جو ہے نا اچھے سے دیکھ لیتے ہیں. اس سب سے پہلا سٹیپ ہے اٹینڈنگ، دین انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کو سٹور کرنا یعنی سٹورنگ، اور پھر اس کو ریکال کرنا وین اٹ از نیڈیڈ. اب آگے چلتے ہیں. اب پہلا سٹیپ ہمارا اٹینڈنگ تھا، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ وین اے پرسن از ٹیکنگ این انفارمیشن
فرام ہز انوائرمنٹ ہی از اٹینڈنگ. جب بھی کوئی انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اٹینڈنگ کر رہا ہے، وہ اٹینڈنگ کے اسٹیپ پر ہے. فار انسٹانس اسٹوڈنٹ لسننگ ٹو ہز ٹیچر. جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر آپ کو لیکچر دے رہی ہیں، لائک میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں اور آپ سن رہے ہو، تو آپ مجھے کیا کر رہے ہو؟ اٹینڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ میرا لیکچر دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو. یہ ہو گیا ہمارا پہلا اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. The second stage involves a person efforts to concentrate and understand something. دوسرے اسٹیپ میں جو انسان کی طاقت لگتی ہے یا فورس لگتی ہے یا ایفرٹ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس نے جو کچھ سنا یا دیکھا ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. فار انسٹانس اے اسٹوڈنٹ اٹینڈنگ اے کلاس اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ سیڈ. اب جیسے آپ میرا یہ لیکچر سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تو اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور کچھ نہیں آ رہا. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سب سمجھ آ رہا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے میرے جیسے جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. تو بس سیکنڈ اسٹیپ جو ہمارا ہوتا ہے نا، وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا یا کانوں سے جو سنا ہے، جو چیز اٹینڈ کی ہے، کیا ہمیں وہ سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اس کو کتنا سمجھا ہے، اپنا کتنا سمجھ سکے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں. تھرڈ اسٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹورنگ کا. دا ریٹینشن آف انفارمیشن ان دا برین از کالڈ اسٹورنگ. جب ہم کسی بھی انفارمیشن کو اب اپنے دماغ میں سیو کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی جو میں بات کر رہی ہوں آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھ رہے ہو کہ ٹیچر نے یہ ہمیں لیکچر میں بتایا تھا. اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ یور سیلف یا کوئی کوشچن دیا جاتا ہے، تو آپ میری اسی چیز کو اگر ذہن میں رکھا ہوگا اس ٹائم، اگر آپ نے اس کو ریٹینشن کی ہوگی یا اس کو اسٹور کیا ہوگا اپنے مائنڈ میں، تو ہی آپ اس کو لاسٹ اسٹیپ میں ریکال کر سکو گے، اس کو دوبارہ سے یاد کر سکو گے، اس کو آپ کو بھولے گا نہیں. A student who pays attention in the class will be able to store information in his brain. اور جیسے اگر آپ لیکچر میرا سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو، تو اگر آپ جتنی اٹینشن اور جتنی کنسنٹریشن سے بیٹھ کر یہ میری بات سنو گے، اتنا ہی آپ کو یاد رہ جائے گا. اور آپ کا وہ یاد کرنا ہی آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اسٹور کرنا آپ کے دماغ میں. ٹھیک ہے، اب جو لاسٹ اسٹیپ آتا ہے ہمارا، وہ آتا ہے ریکال کرنا. جب ہمیں ضرورت پڑے اس چیز کی، اس چیز کو واپس سے یاد کرنا، جو کہ آپ نے اس لیکچر کے تھرو یا اپنی کلاس میں بیٹھ کر یا جو بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، جو بھی چیز آپ نے اپنے دماغ میں اسٹور یا برین میں اسٹور کی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ریکال کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. Recalling is when a person recalls knowledge they had previously stored in their memory. اب ریکالنگ کیا ہے؟ وہ سب کچھ، وہ سارا معلومات، وہ سارا نالج، وہ علم جو انسان نے پہلے کبھی 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے اپنے میموری کارڈ میں، اللہ نے ہمارے دماغ میں میموری کارڈز رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سیو کیا ہے. جیسے آپ اپنے موبائل میں کوئی پکچر سیو کرتے ہو، کوئی مووی سیو کرتے ہو، کوئی ویڈیو سیو کرتے ہو، کوئی فائل سیو کرتے ہو. While taking an exam, students recover information from their memory when they recall the lecture. اور آپ کو جب پیپر میں بیٹھو گے تو پھر آپ کو میرا لیکچر آپ دوبارہ سے ریکال کرو گے کہ میں نے اس لیکچر میں ٹیچر سے کیا کیا سنا تھا اور میں نے کیا کیا اس اسکرین پر دیکھا تھا. تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ اب آپ ریکال کر رہے ہو، اس ساری میموری کو چھان کر باہر نکال رہے ہو اپنی میموری میں سے، اس سارے ڈیٹے کو جو کہ آپ نے اسٹور کیا تھا آج سے 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 2 دن پہلے، 2 سال پہلے. تو پھر آپ ایگزام میں اس کے آنسرز دے سکو گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم جو آنسرز دیتے ہیں، آپ نے بک تو سامنے نہیں رکھتی، تو ایگزامز میں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے جو کچھ پورے سال میں پڑھا ہوتا ہے، فائنل ایگزامز میں آپ کو وہ لکھ کر دکھانا ہوتا ہے. تو آپ پھر ریکال کرتے ہو کہ میں نے یہ یاد کیا تھا، تو اب میں اس کو یہاں پر لکھ کر دکھاؤں گا. تو یہ تھا ہمارا بچوں ٹاپک ابھی تک کا، پیج نمبر 4 اور 5 میں سے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے نروس سسٹم کو اچھے سے پڑھ لیا. آپ میرے جتنے بھی ویڈیو میں ایڈز آتے ہیں، کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سپورٹ کریں، ان ایڈز کو ضرور دیکھیں، ان پہ کلک کیا کریں، اس سے مجھے کافی ہیلپ ملے گی. اور اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.